بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رزق حلال کی ضرورت و اہمیت۔ قرآن کریم میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے اور اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تمام انسان اور یہ کہ دیگر تمام مخلوقات سبھی کا رزق اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، فرمائے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے زمین پر کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ نے خود اپنے ہی ذمے لے رکھا ہے۔ یعنی اس سے یہ بتانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب رزق اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے تو پھر انسان کو حلال راستہ چھوڑ کر اور رزق حلال کو چھوڑ کر اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حرام راستوں کی جانب متوجہ ہو، کہ جب کوئی مجبوری نہیں ہے، کہ جب رزق اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کو اس بات کی کہ وہ حلال راستے کو چھوڑ کر اور یہ کہ رزق حلال کو چھوڑ کر وہ کسی حرام راستے کی جانب متوجہ ہو اور حرام طریقے سے رزق کمانے کے بارے میں وہ کوئی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اللہ نے ہی اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا رکھا ہے کہ یہ زمین ہموار ہے، گویا کہ انسان کی فرما بردار ہے کہ انسان جہاں چاہے اس زمین میں چل پھر سکتا ہے، کہ اس زمین پر چلنا انسان کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ لہذا فرمائے کہ جب اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا رکھا ہے، تم اس زمین میں گھومو پھرو، اور یہ کہ زمین میں جو راستے ہیں قدرتی راستے اللہ کی طرف سے اس زمین میں جا بجا راستے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ انسان بسہولت چل پھر سکے اور گھوم پھر سکے، تو فرمائے کہ تم زمین کے ان راستوں میں گھومو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ یعنی انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سستی اور پست ہمتی کا شکار ہونے کی بجائے اٹھے، محنت و کوشش کرے، جد و جہد کو اپنا شیوا و شعار بنایا کرے، اور یہ کہ رزق حلال کی تلاش کی خاطر اور کسب معاش کی خاطر وہ زمین میں گھومے پھرے، محنت و کوشش کرے، رزق کو تلاش کیا کرے۔ مزید یہ کہ رزق کو جب تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس جانب بھی ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ جب تم رزق کی تلاش میں نکلو
اور کسب معاش کے لیے جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو پھر اس موقع پر ایک اہم ترین بات جس کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ صرف رزق کی تلاش نہیں بلکہ رزق حلال کی تلاش۔ فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس زمین میں جو کچھ رزق ہے حلال اور پاکیزہ تم اس میں سے کھاؤ، یعنی ایسا رزق کھاؤ جو کہ حلال ہو پاکیزہ ہو۔ یعنی حلال اور پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ اولاً تو وہ ایسی چیز ہو کہ جسے کھانا شریعت میں حلال قرار دیا گیا ہے، کوئی حرام چیز نہ ہو، کہ بہت سے جانور ہیں جن میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، یا اسی طرح اور دوسری چیزیں بھی ہیں کھانے پینے کی کہ جن میں سے کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انسان ایسی چیز کھایا کرے جو کہ حلال ہو حرام نہ ہو۔ پھر مزید یہ کہ دوسری بات کہ یہ حلال چیز بھی انسان جائز اور حلال آمدن سے حاصل کر کے کھائے، کہ اولاً تو وہ چیز خود حلال ہونی چاہیے، مزید یہ کہ جس مال سے اسے خرید کر کھا رہا ہے انسان وہ مال اور اس کی آمدنی بھی حلال ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی، کبھی کسی انسان نے اس قدر پاکیزہ کوئی کھانا نہیں کھایا کہ جس قدر پاکیزہ کھانا وہ انسان کھا رہا ہے، کہ جس نے وہ کھانا خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہو۔ اپنے ہاتھ کی محنت، کہ انسان کی سوچ ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ کہ مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، میں کسی پر بوجھ نہ بنا کروں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا کروں، بلکہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اٹھے، محنت و کوشش کرے، کسب معاش کے سلسلے میں دوسروں سے وہ امید نہ رکھا کرے۔ لہذا ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا کہ جب حکم یہ دیا گیا کہ رزق تلاش کرو، اس کے بعد مزید یہ حکم دیا گیا کہ وہ رزق حلال ہی ہوا کرے۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ وہ رزق جو کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اب تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ تمہاری اپنی ذاتی محنت کے نتیجے میں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کسی دوسرے سے مانگا ہوا رزق تم کھاتے رہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات دریافت کی گئی کہ سب سے عمدہ ترین اور پاکیزہ ترین اور مبارک ترین رزق کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، انسان کا خود اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر رزق کھانا، اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق یہ سب سے بہترین رزق ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کل بیع مبرور، ہر اس خرید و فروخت کے نتیجے میں حاصل کردہ رزق کہ جو خرید و فروخت مبرور یعنی مبارک ہو، پاکیزہ ہو۔
تو یہاں یہ جو بیع کا لفظ ہے، اگرچہ اس کے معنی ہے خرید و فروخت، لیکن بقول اہل علم اس میں تجارت بھی شامل ہے، اور اس میں صنعت و حرفت بھی شامل ہے، اس میں زراعت بھی شامل ہے، اس میں جسمانی محنت و مشقت اور مزدوری بھی شامل ہے، اور اس میں دماغی محنت و مشقت، اور یہ کہ انسان اگر کسی دفتر میں ملازمت کیا کرتا ہو، الغرض ہر وہ طریقہ جو کہ جائز ہو، حلال ہو، مباح ہو، اور اس میں انسان محنت کیا کرتا ہو، وہ دماغی محنت ہو یا جسمانی محنت ہو، تو یوں اپنی محنت کے نتیجے میں انسان جو رزق حاصل کر کے کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روح سے یہی بہترین اور مبارک ترین رزق ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها فاجملوا في الطلب ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی بطور وحی مجھے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے حصے کی زندگی کو بھی اور اپنے حصے کے رزق کو بھی جب تک وہ مکمل نہیں کر لے گا۔ یعنی جس طرح زندگی مقرر ہے کہ انسان کو کتنی زندگی نصیب ہوگی، موت کب آئے گی، اسی طرح رزق بھی نصیب میں لکھا گیا ہے، مقرر ہے، تو زندگی بھی پوری کرے گا ہر انسان، جتنی سانسیں ہیں پوری اتنی ہی سانسیں لے گا، اس میں کوئی کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان کو زندگی کے بارے میں یہ یقین ہے کہ جو سانس میرے لیے لکھی ہوئی ہے اور یہ کہ موت وقت سے پہلے آنے والی نہیں ہے، تو اسی طرح اس بات کا بھی انسان کو ادراک اور احساس اور علم اور یقین کامل ہونا چاہیے ضرور کہ رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ جب تک میں اپنے نصیب کا، اپنے حصے کا رزق مکمل نہیں کر لوں گا، اس وقت تک مجھے موت نہیں آنے والی۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے رزق تلاش کیا کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، اگر تمہیں یوں لگے کہ رزق میں تاخیر ہو رہی ہے، اگر تمہیں یوں لگے، حالانکہ تاخیر تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، رزق اپنے مقرر وقت پر ہی ملے گا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ تو جب اللہ کی طرف سے رزق کے لیے وقت مقرر ہے تو پھر تاخیر تو نہیں ہو رہی، دیر نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ اگر تمہیں یوں محسوس ہونے لگے، تم یہ سمجھنے لگو کہ دیر ہو رہی ہے، مجھے رزق کیوں نہیں مل رہا، تو پھر تمہاری یہ سوچ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے ہرگز کہ تم اب رزق کو حرام طریقے سے کمانے کے بارے میں سوچنے لگو کہ حلال طریقے سے تو مل نہیں رہا،
دیر ہوئے جا رہی ہے، لہذا اب کوئی حرام طریقہ اپنایا جائے، ایسی بات نہ سوچنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے یعنی تمہارے لیے رزق، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ سے اگر کچھ چاہیے، مثلا رزق کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اللہ سے اگر رزق چاہیے یا جو کچھ بھی چاہیے تو انسان اللہ سے اللہ کو خوش کر کے ہی کوئی چیز اللہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے زبردستی تو اللہ سے کوئی چیز نہیں حاصل کی جا سکتی۔ تو اس لیے اس جانب متوجہ فرمانا مقصود ہے کہ رزق کی تلاش کی جائے، لیکن صرف جائز اور حلال طریقوں سے تلاش کی جائے، اور یہ کہ حرام راستے کے بارے میں انسان نہ سوچے، اس لیے کہ اللہ سے جو کچھ ملے گا تو پھر وہ اسے خوش کر کے ہی ملے گا، یعنی جائز طریقے سے ہی ملے گا۔ لہذا حرام رزق سے انسان کو مکمل پرہیز کرتے رہنا چاہیے۔ حرام کے بعد مزید یہ کہ ایسے راستے، رزق کمانے کے ایسے راستے کہ جو اگرچہ مکمل حرام تو نہ ہوں لیکن ان کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہوں، تو ایسے رزق سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً حرام واضح ہے، ظاہر ہے، یعنی حرام رزق کیا ہے یہ بات واضح ہے اور صاف ہے، اور یقیناً حلال بھی واضح ہے اور صاف ہے۔ یعنی بہت سے راستے رزق کمانے کے ایسے ہیں کہ جو واضح طور پر سبھی کو معلوم ہے کہ یہ حلال ہیں، اور بہت سے راستے ایسے ہیں جو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ راستے حرام ہیں، لیکن کچھ راستے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کچھ شک و شبہ ہے۔ لہذا جو کوئی شک و شبہ والے رزق سے بچتا رہا تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو کو بھی بچا لیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ انسان سستی کی بجائے محنت و کوشش کو اپنا نصب العین بنائے، ہر معاملے میں، اور بالخصوص رزق کی تلاش کے معاملے میں۔ پھر یہ کہ رزق ہمیشہ تلاش کیا جائے حلال راستوں سے، حرام راستوں سے کمائے ہوئے رزق سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ وہ راستے جن کے بارے میں کچھ شک ہو، شبہ ہو رزق کے بارے میں، تو ان سے بھی بچتے ہی رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔